دلانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہائے عظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نوجوان یا بوڑھا جو بھی کھا پی رہا ہے یہ طاقتور ہے، اگر میں اس کو کھانے پینے سے روکوں گا تب بھی یہ آسانی سے روزہ پورا کر لے گا، تو پھر واجب ہوتا ہے کہ ہم انہیں یاد دلائیں کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کوئی نوجوان بہت ہی کمزور ہے، کوئی بوڑھا بہت ہی کمزور ہے اور دیکھنے والے کو غالب گمان ہے کہ اگر میں ابھی اس کو کھانے پینے سے روک لوں گا تو ان کے لیے روزہ پورا کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا، تو اب اس کی اجازت ہے کہ انہیں نہ ٹوکا جائے، کھانے پینے دیا جائے تاکہ وہ اپنا روزہ آسانی سے پورا کر لیں۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ نوجوان یا بوڑھے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسے بعضوں نے یہ سمجھا کہ اگر بوڑھا کھا رہا ہو تو اس کو نہ روکیں، نوجوان کھا رہا ہو تو اس کو روک لیں۔ یہ تو مطلب جسمانی طاقت پر موقوف ہوتا ہے کہ بعض نوجوان بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں بوڑھے ان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا کمزور ہوتا ہے اور نوجوان طاقتور ہوتا ہے، لہٰذا نوجوانی یا بڑھاپے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ قوت اور ضعف کا، کمزوری کا اعتبار ہے۔ لہٰذا دیکھنے والا اگر یہ دیکھتا ہے کہ یہ نوجوان یا بوڑھا ہے اور کھانے پینے سے روزہ اچھے انداز سے پورا کر لے گا، روکوں گا تو شدید دقت میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر تو منع نہ کرے، ورنہ اس کو روکنا واجب ہوتا ہے۔ دوسری مسئلہ یہ ہے جیسے ہم نے بتایا کہ کان میں کسی نے دوائی ڈال لی، تیل ڈال لیا، پانی وغیرہ جان بوجھ کر ڈال لیا، تو چونکہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے لہٰذا روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اس کو روزہ یاد نہیں تھا اور وہ زوجہ سے قربت کر بیٹھا، تو ایسی صورت میں چونکہ روزہ یاد نہیں ہے تو جب چیز یاد نہ ہو تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے، اس صورت میں بھی روزہ نہیں جایا کرے گا، نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے دھوئیں کا جیسے مسئلہ بیان کیا بالتفصیل بیان ہو گیا ہے، لیکن ایک دفعہ مزید معرفت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر دھوئیں کو اندر لے جانا کا عمل نہیں کیا تو اس کا روزہ قائم ہے، جان بوجھ کے کرے گا تو ٹوٹے گا۔ لہذا جیسے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں اس میں کثیر بسیں چلتی ہیں اور بہت زیادہ ڈیزل والی بسیں تو بہت ہی دھواں چھوڑتی ہیں، روڈ پر بھی انسان اسکوٹر پہ خاص طور پہ جب جا رہا ہوتا ہے تو فضا کے اندر دھواں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ مسلسل اندر باہر ہو رہا ہوتا ہے، تو چونکہ اس دھوئیں کو اندر لے جانے کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں وہ اگربتی کی مثال آپ کو دی، اگربتی سلگائی ہوئی ہے، قریب لے جا کر جان بوجھ کر ناک سے دھوئیں کو اندر لے کر گئے تو ٹوٹے گا، اور ویسے آپ نے کمرے میں کہیں اگربتی لگا دی اور اس کی خوشبو سلگ رہی ہے اور دھواں مطلب پھیل گیا کمرے میں مثال کے طور پر، اور اندر لے جانے کا ارادہ ہمارا نہیں ہے، تو پھر یہ دھواں کو ہم قیاس کریں گے وہی بسوں والے دھوئیں کے اوپر کہ باہر کی فضا خاص طور پہ روڈیں، خاص طور پہ جہاں پہ بسیں وغیرہ چلتی ہیں وہ عموماً دھوئیں سے پاک و صاف نہیں ہوتی ہیں۔ اگر مطلقاً دھوئیں کے اندر جانے سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے تو غالباً ایسے مقام پہ ورک کرنے والا یا ایسے مقام پر سے گزرنے والا کوئی بھی روزے دار اپنے روزے کو باقی نہیں رکھ سکتا، تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے مسواک روزے کی حالت میں کی تو بالکل جائز ہے، کیونکہ کوئی چیز اندر نہیں جا رہی ہے، لہٰذا مسواک وغیرہ کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی زوال سے پہلے مسواک کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ یہ سب روایات یا باتیں مناسب نہیں ہیں۔ فقہ حنفی کے روح سے زوال سے پہلے، زوال کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد مسواک کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ روایات میں موجود ہے ابو داؤد شریف کی کہ بارہا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں مسواک کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں بعض مسواک ایسی ہوتی ہیں جن میں ذائقہ ہوتا ہے، تازہ مسواک ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کے رس کے اندر ذائقہ موجود ہوتا ہے، خصوصاً پیلو کی مسواک اگر تازہ مسواک کی جائے تو اس میں خوشنما ذائقہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر ایسا ہوا کہ اس کو چبایا اور اس کا عرق یا رس وغیرہ نکلا اور وہ حلق میں پہنچ گیا، ذائقہ محسوس ہو گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اگر مسواک روزے کی حالت میں استعمال کریں تو رس دار نہ ہو، اس کا رس ختم ہو چکا ہو، پھر خالی برش پھیرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اچھا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر زوجہ سے قربت کی یا جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کسی فعل کے ذریعے اپنے اوپر غسل واجب کیا تو روزہ ٹوٹے گا، لہذا اس سے مسئلہ مزید معلوم ہو گیا کہ کوئی دوپہر میں سو رہا تھا تو اس کو احتلام ہو گیا، آنکھ کھولی دیکھا کپڑے وغیرہ خراب ہیں، تو اب اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا،
کیونکہ یہاں جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی برا منظر دیکھا یا کوئی فحش بات سنی جس کی وجہ سے ڈسچارجنگ ہو گئی، تو یہاں پر بھی چونکہ کوئی ایسا جان بوجھ کر فعل نہیں پایا گیا جس سے غسل واجب کیا جاتا، تو لہذا اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا، روزہ پورا کرنا فرض ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ کان کھجانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا، یعنی جسے تنکا ڈالا کان میں نکالا، اس پہ تھوڑا بہت میل لگا ہوا دوبارہ وہ کان میں ڈال دیا، تو جسے بھی آپ کو بتایا کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، لہذا پانی، دوائی یا تیل ڈالیں تب بھی نہیں ٹوٹے گا، تو خالی میل کا تنکا اندر باہر کرنے سے کیسے ٹوٹ جائے گا؟ لہذا اس سے روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس اختلافی مسئلے کو یعنی انجیکشن والے مسئلے کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بالفرض کسی نے غیبت، چغلی کی یا جھوٹ وغیرہ بولا، تو چونکہ ان کی وجہ سے روزہ نہیں جاتا، ہاں روزے کی نورانیت میں کمی آتی ہے، لہٰذا ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ان چیزوں سے جس طرح عام حالت میں بچنا فرض ہوتا ہے، اس طرح حالت روزہ میں بچنا بدرجہ اولا فرض ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اسی سے متعلقہ بقیہ مسائل اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔